السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غار حرا جبل نور کی شان بیان کریں گے۔ غار حرا کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے مکے کی ایک بہت بڑی شان ہے، جیسے مدینے کی ایک بہت بڑی شان ہے، اسی طرح غار حرا کا بھی ایک مقام ہے، ایک شان ہے۔ یہاں مجھے بہت سکون فیل ہوتا ہے، مجھے یہ جگہ بہت پسند ہے۔ غار حرا جبل نور، یہ پہاڑ دنیا کے تمام پہاڑوں کا سردار لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا کے پہاڑوں کا سردار ہے یہ جبل نور۔ اس کی شان یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی 5 آیات کا یہاں پر نزول ہوا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو آیات کا نزول ہوا ہے سورۃ علق کی پہلی 5 آیات۔ یہاں جو نبی آئے ہیں اور جس نبی نے یہاں عبادت کی ہے وہ تمام نبیوں کے سردار ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں جو فرشتے تشریف لائے وہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان جیسی شان کسی فرشتے کی نہیں۔ یہاں جو عورت تشریف لائی وہ تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام مومنہ عورتوں کی سردار، یعنی ہماری پیاری ماں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں جو کتاب کا نزول ہوا وہ تمام کتابوں کی سردار ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس پہاڑ کے دامن میں پیارے آقا کئی دن عبادت کرتے۔ اس پہاڑ پر آپ نے جبرائیل کو بھی دیکھا ہے اور اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ آپ کی وحی اور نبوت کا آغاز اسی پہاڑ سے شروع ہوا ہے۔ نبی پاک کی نبوت کا آغاز اسی پہاڑ سے شروع ہوا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے، یعنی رات کو جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی صبح روشنی کی طرح سامنے آ جاتا۔ جو کچھ رات کو دیکھتے وہ صبح سچا ہونے لگتا۔ آپ غار حرا جا کے پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، آپ تنہائی پسند کرنے لگے، کیونکہ مکے کے حالات دیکھتے تو آپ کا دل تنگ ہوتا۔ ظلم ہو رہی ہے، ظلم و زیادتی اور لڑائی جھگڑے اور بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، تو آپ کو تنہائی پسند ہو گئی اور آپ تنہا جا کر غار حرا میں عبادت کرتے۔ کئی راتیں وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، گھر نہ جاتے اور توشہ ساتھ لے جاتے۔ کئی راتیں گھر نہ جاتے لیکن اپنا توشہ لے کر اکٹھا چلے جاتے۔ پھر حضرت سیدنا خدیجہ کے پاس آتے اور جتنے توشے کی ضرورت ہوتی اتنا کھانے پینے کا سامان اور لے جاتے۔ پھر آپ پہ وحی کا نزول ہوا، آپ کے پاس جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور آپ فرشتے نے فرمایا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بڑے زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے۔ آپ نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو زور سے بھینچا اور دبایا، جیسے دباتے ہیں نا، پھر فرمایا پڑھیے، تو آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا اور آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے جو تھا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ جانتا نہیں تھا۔ جب سورۃ علق کی 5 آیات کی تلاوت فرمائی ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اور نبی پاک کو پڑھایا ہے،
تو آپ نے پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ اپنے گھر لوٹے ہیں اور آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا اور آپ سہمے ہوئے تھے اور پسینے بھی تھے نکل رہے، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر آ کر سیدنا ختیجہ سے فرماتے کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ پھر جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت ختیجہ سے سارا کچھ بیان کیا کہ میں نے اتنے بڑے جو تھے فرشتے کو دیکھا ہے، تو آپ ڈر رہے تھے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا اب ڈریے مت۔ حضرت ختیجہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کو حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئی، جو اس وقت طریت کے بہت بڑے عالم تھے، اور سارا کچھ بیان کیا کہ اس طرح آپ نے پہاڑ کو پر اس طرح دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ آپ نے اسی فرشتے کو دیکھا ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتے تھے۔ کاش میں اس وقت موجود ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو شہر مکہ سے نکال دے گی۔ اور فرمایا ختیجہ مبارک ہو، یہ آخری نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے پاس آئے وہ فرشتے تھے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ، جو سارا واقعہ یہ غار ہیرا میں پیش آیا، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفرازی ملی، آپ نبی بن گئے۔ تو یہ غار ہیرا کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور لاسٹ ٹائم ہم جب یہاں پر آئے تھے تو ہم نے ایک بڑی اجتماعی دعا کی تھی، اور بڑا دل کو سکون اور راحت ملا تھا۔ اور مانگنا ہمیشہ اللہ کی ذات سے چاہیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔